پیارے دوستو، آپ کو سلام۔ ٹریزا اور میں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہمارے گھر موجود ہیں، اور آج کے میموریل ڈے کی میں اور ٹریزا آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے شروع میں ہی میں ان تمام بہن بھائیوں کو دل سے سلیوٹ کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے ان کا شکر گزار ہوں، جو ہمارے ملک کی خدمت کرتے ہوئے قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کرتے، اور انہی کی وجہ سے ہم سب کی آزادی آج تک قائم ہے، اور خاص طور پر ہم انہیں سراہتے ہیں جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور کئی سال پہلے میں نے بھی فوج میں کام کیا ہے، اور امریکہ کی فوج کا حصہ بننا ہمیشہ میرے لیے خوشی اور شادمانی رہا ہے۔ اس وقت جب ہم مختلف لوگوں کی خدمات کو سراہ رہے ہیں تو ہمیں خاص طور پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو اس وبا کے دوران صف اول میں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کئی گھنٹے تک کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور ہم ان سب کے دل سے بہت شکر گزار ہیں۔ صف اول کے ان سپاہیوں کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہنی، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں آج آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پیغام کے بعد ہمارے ساتھ پاک عشاء میں بھی شریک ہوں، کیونکہ آج ہم سب مل کر خداوند کی میز میں شامل ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنی روٹی اور شیرہ اپنے پاس رکھ لیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ شکریہ ہنی۔ آئیے اب ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم سامریا کے علاقہ میں یسوع مسیح کی ملاقات پر بات کر رہے تھے، جب یسوع نے سامریا کے علاقہ میں ایک سامری عورت سے یعقوب کے کنویں پر بات کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر یسوع کی گفتگو بدلتی چلی گئی، اور آج ہم وہیں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کو دیکھیں گے، اور آج ہم اسی جگہ سے پھر اس کو شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ پینتیکوست کے بعد سامریا کے علاقہ میں کیا کچھ وقوع میں آیا۔ اور یقیناً آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ روح القدس کے نزول کے فوراً بعد ایذا رسانی شروع ہو گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلیسیا پر یہ ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ ظلم و ستم اس قدر شدید تھا کہ بہت سارے مسیحی لوگ تتر بتر ہو گئے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کے دوران بھی خدا اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ لہٰذا آج اپنے کلام کے آغاز میں ہم اعمال کی کتاب 8 باب 4 آیت پڑھیں گے۔ یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے، غور کریں۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر، آگے لکھا ہے، بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے مطابق یہاں پر خدا کی حضوری ہے، اور جہاں پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا، ایسا لگتا ہے کہ خدا سامریا میں اب بھی مصروف تھا، اور خدا کی مصروفیت کو ہم اعمال کی کتاب 8 باب میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب کبھی کہیں بھی ظلم و ستم کا دور شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، تاریخی اعتبار سے ہم نے یہ جائزہ لیا ہے کہ ظلم و ستم در حقیقت کلیسیا کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب کلیسیا پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس ظلم و ستم کے عین درمیان خدا کے روح کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا جلال ظاہر کرے، اور یہی سب کچھ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سامریا کے علاقہ میں بھی خدا کر رہا تھا۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا کہ اس عورت نے اپنے علاقہ کے لوگوں سے کہا، آؤ اور اس آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام بتا دیے، اور جانتے ہیں کہ سامریا کے لوگ اس بات پر ایمان لائے۔ اور اب اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، خدا نے فلپس کو سامریا بھیجا، جو کہ ایک مبشر تھا، تاکہ وہ جائے اور مسیح کی خوشخبری کو پھیلائے۔ اور مجھے یہ بات بہت متاثر کرتی ہے جب خدا پہلے سے موجود بیج پر فصل تیار کرتا ہے،
اور مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال پہلے مجھے کچھ ایسی کلیسیائیں دی گئیں جو مشکلات میں تھیں، اور مجھے پتا تھا کہ خدا ان کلیسیاؤں میں اپنی پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا تھا، کیونکہ ان کلیسیاؤں کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی تھی ان لوگوں نے بہت سخت محنت کی تھی اور کلیسیاؤں کو کھڑا کیا تھا۔ اور میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے ان کلیسیاؤں کو بابرکت کیا، انہیں کھڑا کیا، خدا کا شکر کرتا ہوں، تاکہ ان بنیادوں کے اوپر خدا کا کام آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور ہو کیا رہا تھا؟ اس علاقہ میں ایذا رسانی کا آغاز کرنے والا ساؤل تھا، اور وہ کلیسیا پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور وہ ایسا کر کے سوچتا تھا کہ وہ خدا کو خوش کر رہا ہے، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ اور جب کبھی ہم کلام کے اس حصے کو پڑھتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس بات پر راضی تھا کہ استفنس کو مار دیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی مرضی تھی کہ اسے سنسار کیا جائے، اور ابتدائی کلیسیا میں استفنس کو ڈیکن کی پوزیشن دی گئی تھی۔ لہٰذا بعض اوقات جب خدا کسی خاص طریقے سے کام کرنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کے کام کو سمجھ سکیں۔ اور ہو سکتا ہے خدا کسی خاص طریقے سے کام کر رہا ہو، لیکن آپ اسے مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہوں۔ جن لوگوں کے درمیان میں نے کئی سال خدمت کی، میں نے انہیں سمجھایا جنگ کے دوران کبھی سب کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنی سمجھ سے ہٹ کر اگر آپ خدا کی سمجھ کے مطابق اسے موقع دیں تو تب وہ آپ پر ظاہر کرے گا کہ وہ کیا کرنے کو ہے۔ اور 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ فلپس سامریا جاتا ہے اور ان لوگوں کے درمیان مسیح کی منادی کرتا ہے۔ اور کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ سامریا وہی جگہ تھی جہاں مسیح نے کئی سال پہلے خدمت کی تھی، اور اس عورت کو یعقوب کے کنویں پر زندگی کے پانی کی پیشکش کی تھی۔ اور اب آگے کیا ہو رہا ہے کہ فلپس اسی علاقہ میں یعنی سامریا کے علاقہ میں جاتا ہے، اور اسی جگہ جہاں مسیح نے منادی کی، اب فلپس مسیح کے نام کی اور اس کے کلام کی منادی کرتا ہے۔ اور 6 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ غور کریے گا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا۔ پیارے ساتھیوں، غور کریے گا، جب کبھی مسیح کے نام کی منادی کی جاتی ہے اور جب خدا کے کلام کی منادی کی جاتی ہے تو خدا اپنے کلام کی تصدیق کے لیے معجزات اور نشانات ظاہر کرتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی زندگیاں خدا کے کلام سے متاثر ہوں اور بدلیں۔ اور جب کہیں بھی خدا کے کلام کی منادی کی جاتی ہے، مسیح کو جلال دیا جاتا ہے اور خدا کے کلام کو استعمال کیا جاتا ہے تو یقیناً زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ روح القدس نے سامریا کے علاقہ کو پہلے سے ہی خدا کے لیے تیار کر رکھا تھا، نہ صرف اس وقت کے لیے جب یسوع مسیح نے کنویں پر اس عورت سے ملاقات کرنی تھی، بلکہ اس وقت کے لیے بھی جب فلپس نے سامریا کے علاقہ میں منادی کرنا تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، یسوع نے کہا کہ مجھے سامریا میں سے ہو کر جانا ضرور ہے۔ اور ایک بار پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فلپس بھی کچھ اسی طرح کی بلاہٹ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ سامریا جائے اور منادی کرے۔ اور دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ جب خدا پاک روح کے ذریعے کام کرے تو یقیناً یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ مجھے کئی دفعہ یہ موقع ملا کہ میں شہروں میں کلام کی منادی کرتا، جہاں خدا کی حضوری بہت مختلف اور بہت زبردست اور خاص طریقے سے کام کرتی نظر آتی تھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو مختلف ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ خدا کی حضوری کے لیے بھوکے اور پیاسے تھے، اور کسی شخص کے اندر ایسی بھوک کا ہونا خوبصورت بات ہے۔ اور اب اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ چاہے کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں اور آپ کا شہر کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو، خدا آپ کے شہر میں آپ کے لیے کچھ خاص کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ بھائی میں جانتا ہوں کہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ اسی لیے آیا کہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور بچائے۔ اس لیے ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے شہر میں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خدا آپ کو آپ کے شہر میں بیداری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ڈیوڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ سنیے، خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص اس کی تلاش کرے اور اس کی جستجو کرے،
کوئی ایسا شخص جو خدا سے یہ کہے کہ اے خدا، دیکھ میں اپنی ذات میں جیسا بھی ہوں، میں تیرے سامنے موجود ہوں اور اپنے آپ کو تجھے سپرد کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ خدا کو پسند آنے کے لیے آپ کے پاس ضروری نہیں کہ بہت ساری صلاحیتیں یا ٹریننگ ہو، بس یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ آپ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور آپ کو بس یہ جاننا ہے کہ خدا آپ کی طرف ہے اور وہ آپ کے لیے موجود ہے، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے طالب ہوں۔ اس لیے آج آپ اپنی ہمت کو دوبارہ سے بڑھا لیں، کیونکہ آپ کو دراصل اپنے شہر میں اپنے حصے کا کام انجام دینا ہے، اور کبھی بھی نہ ہچکچائیں اور نہ ایسا محسوس کریں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ در حقیقت آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسا بہت کچھ ہے جس کے ذریعے آپ بھی خدا کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں، بس آپ کو مکمل طور پر خود کو خدا کے تابع کرنا ہے اور خدا سے یہ کہنا ہے کہ خداوند میں موجود ہوں۔ اے خداوند، میں نہیں جانتا کہ تیرے منصوبے جو میرے لیے ہیں وہ کیا ہیں اور میں کیسے اس شہر میں کام کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس سب کا حصہ بنوں گا جو تو کرنے کو ہے۔ میں تیری خدمت کے کام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں خداوند یسوع کے نام میں۔ اس طرح آپ دعا کرنا شروع کر دیں اور ان موقعوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں جن کے ذریعے آپ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ آپ منادی کرنے والے ہوں جو اپنے شہر کے ایک ایک گھر میں جا کر منادی کر سکتا ہے، اور خدا آپ کی اس صلاحیت کو استعمال کر سکتا ہے کسی کے دل میں کلام بونے کے لیے، اور پھر آپ کے بوئے ہوئے بیج کے اوپر کوئی دوسرا شخص پانی دے سکتا ہے اور کوئی تیسرا شخص آ کر اس کلام کی فصل کاٹے گا، اور جیسے ہی آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں خدا آپ کے وسیلے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گا جب میں ایک چرچ میں خدمت کرتا تھا، اور یہ چرچ لیکسنگٹن کینٹکی میں تھا، اور ایک دن مجھے ایک خاتون کی طرف سے کال موصول ہوئی، اس کا نام مائلا تھا، اور اس نے کہا، پاسٹر صاحب کیا آپ جانتے ہیں میں واقعی ہی چاہتی ہوں کہ آپ کا چرچ ترقی کرے اور اس جگہ پر خدا کا کام آگے بڑھے۔ میرے ہمسائے میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو آپ کے چرچ میں آنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مواد ہے جو میں ان تک پہنچا سکوں؟ لہٰذا میں نے اسے کچھ بروشرز دیے اور وہ گھر گھر گئی، اور اگلے دن میں اپنی گاڑی میں وہاں پر گیا، اور وہاں پر اگلے اتوار اتنے لوگ تھے کہ میں انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہیں لا سکتا تھا، اور ہم نے کچھ اور لوگوں کی مدد لی تاکہ ہم لوگوں کو چرچ لا سکتے، اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ہمسائے میں رہنے والے 30 لوگ اس عورت کی خدمت کے وسیلہ چرچ کی سروس میں شامل ہوئے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ غیر نجات یافتہ تھے، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے کلیسیا کے ساتھ مل کر عبادت کی اور خدا کی نجات کو حاصل کیا اور روح القدس کے تجربے کو بھی، اور خدا نے ان لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی شادی شدہ زندگی بہتر ہو گئی، ان کے گھر بحال ہو گئے، ان کے آوارہ بچے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ صرف یہ کریں کہ خود کو خدا کے تابع کر دیں، خود پر یقین رکھیں کہ خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے اور وہ آپ کو استعمال کرے گا، اور جب آپ یہ یقین رکھیں گے تو پھر آپ کا شہر بھی بیدار ہو جائے گا جیسے سامریا بیدار ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ کا شہر بیدار ہوگا تو آپ بھی بہت خوش ہوں گے، کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ خدا نے آپ کو اپنے کام میں استعمال کیا ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک حیران کن بہت اچھا تجربہ ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک بائبل میں ایک شخص کا ذکر ہے جو سامریا میں رہتا تھا، اس کا نام شمعون تھا، اور وہ ایک جادوگر تھا، اور اگر آپ اپنے علاقہ میں بیداری کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ نہیں چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو آپ بیدار کریں، لیکن سامریا میں کچھ ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ جب اس کو بہت سارے مختلف اور عجیب کام کرتے دیکھتے تھے تو وہ یقیناً اس کے کاموں سے تعجب کرتے تھے۔ اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس پر غور کیجیے گا، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور اس سے آگے کچھ اس طرح لکھا ہے، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور یقیناً فلپس کے ان کاموں کے سبب وہ جادوگر کی نظر میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے جہاں آپ خدمت کر رہے ہوں وہاں پر بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ شخص کبھی خدا کو قبول کر سکے، لیکن آپ نہیں جانتے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم ذہنی خیال سے یا انسانی سوچ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے پاس نہیں آ سکتے، لیکن پھر کوئی روحانی شخص ان لوگوں کی زندگی میں کلام کے بیج کو بوتا ہے، اور پھر خدا ان کے اندر روح القدس کی تحریک پیدا کرتا ہے،
اور پھر وہ لوگ خدا کے لیے ایک زبردست سورما بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آج آپ کو اپنے ارد گرد شمعون ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم فتح کو دیکھتے ہیں، اور فتح یہ ہے کہ شہر میں ایک بڑی شادمانی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی چرچ میں شادمانی تھی۔ فلپس نے منادی کی، جادوگر نے توبہ کی، شمعون جادوگر جس کی ہم بات کر رہے تھے، اور اس سبب سے پورے شہر میں شادمانی تھی۔ میرے لیے یہ بات یقیناً حیران کن تھی کہ اس جگہ پر تبدیلی صرف ایک چرچ میں نہیں تھی بلکہ اس پورے معاشرے میں تبدیلی آ چکی تھی۔ پیارے ساتھیوں، بعض اوقات ہماری توجہ کا مرکز ہماری اپنی ذات ہوتی ہے، جس کے سبب ہم معاشرے کے لیے اپنی رویا کھو دیتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بھید کو جان لیں کہ خدا آپ کے اندر کچھ نئی چیز پیدا کر رہا ہے، اور خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے ایک عزت کے برتن کے طور پہ۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایسا ذریعہ بنیں جسے وہ استعمال کر سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بالکل یکسر ایک نئی مخلوق بنا دے، آپ کو بالکل نیا کر دے اور آپ کو نئی رویا دے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی طرف ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے امید اور زندگی کا کلام کریں۔ اب خدا جس بھی کام کو شروع کرتا ہے اسے مکمل کرتا ہے۔ وہ اس بات کے لیے مشہور نہیں کہ اس نے کوئی کام شروع کیا ہو اور پھر اسے نامکمل ہی چھوڑ دیا ہو۔ لہٰذا جب خدا نے سامریہ کے علاقہ میں کام کرنا شروع کیا تو سامریہ میں رہنے والے سارے لوگ خدا کے طرفدار نہیں تھے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس کے کام کے خلاف تھے۔ تو آپ اس بھید کو جان لیں کہ خدا کی سچائی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، ہر اس جھوٹ سے جو کسی بھی معاشرے میں اس معاشرے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہر معاشرے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں کہ خدا آپ کے معاشرے میں موجود مشکلات پر غالب آنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اب جب کہ پوری دنیا وبا کے زیر اثر ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے علاقہ میں آپ کے ذریعے بیداری آئے۔ اور اگرچہ یہ وبا کا وقت ہے تو بھی خدا چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ تر و تازہ ہوں، اور امید ہے کہ جب اس وبا کا وقت ختم ہوگا تو آپ روحانی طور پر ایک بالکل نئی مخلوق بن چکے ہوں گے، اور خدا آپ کی سمتوں کو بدل دے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ روحانی طور پر اس کی مدد حاصل کریں گے۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا؟ بھائی میں جانتا ہوں، خدا اپنی بادشاہت کو بنانا اور پھر بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بادشاہت بڑھے۔ ہماری زندگی کا نقطۂ نظر اور محور ہمارا کام نہیں بلکہ اس کا ہونا چاہیے، اور یہ محض اتفاق نہیں، یسوع کی سکھائی دعا میں ہم سیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس طرح سے دعا کرنا سکھائی: تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی پوری ہو۔ تو میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس دعا کو اپنے معاشرے کے لیے استعمال کریں، اور اپنے گھر کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی۔ اور میں اور ٹریزا ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پریئر لسٹ ہے جس میں ہمارے تمام دوستوں کے اور خاندان کے لوگوں کے نام ہیں، اور اس دعائیہ لسٹ میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں جو غیر نجات یافتہ ہیں، ان میں ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے میری طرح آپ کا خاندان بہت بڑا ہو، اس میں بہت سارے لوگ ہوں جیسے میرے خاندان میں، اور وہ میرے سے دور بہت ساری مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، لیکن میری ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ وہ نجات کا تجربہ پائیں، کیونکہ وہ میرے بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ ہیں، اور اسی طرح ٹریزا کے خاندان کے لوگ۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی گمراہ رہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی موقع ہمارے ہاتھ سے نکلے جہاں پر ہم یسوع مسیح کو ان لوگوں کے لیے حقیقی ہیرو نہ پیش کر سکیں۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے ہونٹ وہ ذریعہ ہیں جنہیں خدا اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ اپنے ہونٹوں کو خدا کے لیے استعمال ہونے دیں گے تو وہ آپ کو ضرور برکت دے گا۔ لیکن اسی بات کو میں اور ایک طریقے سے آگے بڑھاتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پھر بھی جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ بھائی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس نے کہا کہ اس کی دادی کو دل کی بیماری تھی اور وہ صرف 47 سال کی عمر میں وفات پا گئی، اور ایسے ہی کئی لوگ اور باتیں کہتے ہیں، ایسا ہی الٹ سوچتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایسا سوچتے رہنے کی وجہ سے ہم منفی سوچ کے غلام ہو جاتے ہیں،
اور پھر اس منفی سوچ کے سبب ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ دادی کے ساتھ یا انکل کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو میں آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ دشمن کے ہر جھوٹ کو سچ سمجھ لیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ جسے بیٹا آزاد کرے وہ فی الحقیقت آزاد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے کلام پر قائم رہنے سے آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم اس کے وعدوں کا اعلان کرتے ہیں جو کہ سب ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ خود کو خدا کی پناہ میں سونپ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ یسوع زنجیروں کو توڑنے والا ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، وہ گیت جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، دشمن کے جھوٹ کو نہ تو کبھی اپنے دل میں جگہ دیں، نہ اس کو اپنے دل میں جڑ پکڑنے دیں۔ اور کیسے اس جھوٹ کو آپ دور رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے دل میں اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں اپنے جینز کو بدل سکتا ہوں؟ لیکن بھائی میری بات سنیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ خدا آپ کے لیے آپ کی زنجیریں توڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کلام پر قائم ہو جائیں اور خدا کے وعدوں کا اعلان کریں اور اس بات کا بھروسہ کریں کہ خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اب اسی بات کو میں ایک اور زاویے سے بیان کرتا ہوں۔ میں تقریباً 44 سال کے عرصہ سے خدمت کر رہا ہوں اور پچھلے 30 سال سے بطور پاسبان کام کر رہا ہوں، اور آپ شاید سوچ بھی نہ پائیں کہ کس قدر زیادہ لوگ جو پہلے شراب پیتے تھے، اور بہت ساری خواتین جو پہلے جسم فروشی کا کام کرتی تھیں، اور بہت سارے لوگ جو پہلے نشہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں ان کے لیے پہلے کا لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد تو وہ روح القدس کا تجربہ پا گئے اور انہوں نے یسوع کے وسیلے سے اپنی زندگی کو بدلتے دیکھا، اور اس کے بعد وہ کلیسیا کا حصہ بن گئے اور وہ خداوند یسوع کے حقیقی اور سچے پیروکار بن گئے۔ لہٰذا آج کے دن آپ بالکل مطمئن ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی عزیز ایسا ہے جو شراب نوشی چھوڑنے میں بالکل ناکام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہو جس تک پہنچنا تقریباً بالکل ناممکن ہے۔ میں آپ کے لیے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ناممکن حالات میں دوسروں تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ ان تک اس لیے پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کو ان کے بندھنوں اور جوؤں سے آزاد کرے، اور جو لوگ قید میں پڑے ہیں انہیں ان کی قید سے رہائی دے۔ تو اب وہ وقت آ چکا ہے، آج ہی کا دن وہ دن ہے جب یسوع مسیح نے آپ سے ملنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے کیلنڈر میں الہی تاریخ مقرر کی ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہے؟ تو چلیں واپس اسی کنویں پر جہاں یسوع نے اس عورت سے ملاقات کی، لیکن اس سے پہلے یسوع نے یہ کہا کہ مجھے سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے، اور اب اس دفعہ یسوع مسیح اسی علاقہ میں اپنے شاگرد فلپس کو بھیج رہے ہیں۔ اور فلپس کے وہاں جانے سے کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ تبدیل ہوئے، بہت سارے معجزات رونما ہوئے، وہاں بیداری کا آغاز ہوا اور ایک جادوگر نجات پا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے حوصلے کی بات ہے۔ اور فلپس کی اس مثال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے میرے اندر تحریک پیدا کی ہے، میں بھی اپنے پڑوسیوں کے گھر جاؤں گا، میں بھی اپنے محلے میں جاؤں گا، میں اپنے شہر میں جاؤں گا، اور میں بھی چاہوں گا کہ میرا شہر بیدار ہو، بالکل اسی طرح جیسے سامریا بیدار ہوا۔ لہٰذا تیار ہو جائیں کہ خدا آپ کے وسیلہ سے آپ کے شہر میں بیداری کے کام کو شروع کرے اور اس کو انجام دے۔ ہاللیلویہ۔ ایک نوجوان تھا، یہ نوجوان اسی چرچ میں تھا جس چرچ میں خدمت کرتا تھا، اور یہ چرچ ساؤتھ فلوریڈا میں تھا، اور یہ نوجوان بہت محنتی تھا اور بہت ایماندار تھا، اور اس کے دل میں خاص بوجھ تھا بچوں کے لیے، اور اسی سبب سے وہ خاص طور پر بچوں کی منسٹری کرتا تھا۔ اور ہمارے چرچ میں کچھ گاڑیاں موجود تھیں، اور وہ یہ کرتا تھا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتا، مختلف علاقوں میں، اور پھر وہاں سے بچوں کو ان گاڑیوں میں بٹھا کر خدا کے گھر لاتا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ چاہے آپ ایک شخص سے شروع کریں، پھر وہ چاہے آپ کا پڑوسی ہو یا پھر آپ کے پڑوسی کا بچہ ہو، لیکن خدا کے لیے اپنی خدمت کو شروع کریں، اور پھر خدا آپ کے کام کو ضرور بڑھائے گا، آپ کے شہر میں اور آپ کے علاقہ میں، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ خاص وقت ہے جب خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلاوا دیا ہے، اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور جب وہ آپ کو موقع دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس موقع سے پھل کو پیدا کریں، اور ہمیں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ ہم پھل پیدا کریں، اور یہی ہمارا وقت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنی زندگی سے خوب محنت کریں تاکہ اپنے خدا کے لیے پھل پیدا کریں اور عزت پائیں۔
خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے کلام سے برکت پائی۔ مجھے امید ہے کہ آج خدا نے آپ کے شہر کے لیے آپ کے اندر نئی رویا پیدا کی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں تو آپ کی محنت اور آپ کا پھل خداوند کے حضور میں یاد کیا جائے۔ لہٰذا آج آپ پر امید ہوں، خوب محنت کریں اور کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ خدا کے کلام میں رہتے ہوئے اپنے دلوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اس کی حضوری میں سجدہ ریز ہو کر اس سے کہیں، خدا مجھے تر و تازہ کر، میری روح کو معمور کر دے، مجھے ایک نیا آغاز دے، مجھے میرے لوگوں کے لیے نئی رویائیں بخش، اور خدا تو میری مدد کر کے تیرے منصوبے سمجھوں تاکہ بالکل وہی کروں جو تیری پاک مرضی کے مطابق ہے۔ اے خداوند مجھے پھلدار بنا دے، یسوع کے پاک نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، ہالےلویا۔ اب آئیے ہم خدا کے پاک میز کے پاس چلیں، پاک عشاء کی اس خاص رسم کا حصہ بنیں، اور اگر آپ کے پاس روٹی اور شیرہ ہے تو اسے اپنے پاس رکھیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم پاک عشاء کی عبادت میں داخل ہوں، میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر ہم مزید اس سے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، پاک عشاء میرا یہ ماننا ہے بہت خاص وقت ہے مسیح یسوع میں ہر ایماندار کے لیے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایماندار عبادت کے اس خاص حصہ میں ضرور شامل ہو، خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں، اس عظیم قربانی کی یادگاری کو منانے کے لیے جو کچھ اس نے ہم سب کے لیے کیا۔ جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ کو گتسمنی باغ میں دیکھتا ہوں، اور مجھے وہ رات یاد آتی ہے جب یسوع وہاں تھا، اور وہ اس آنے والی اذیت کو محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اذیت کیسی ہوگی۔ حتیٰ کہ یسوع مسیح نے باپ سے یہ بھی کہا، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ اس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو خوشی سے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کسی نے اس کی جان نہ لی، بلکہ اس نے خود اپنی جان ہم سب کے لیے دی۔ کیوں؟ تاکہ آپ اور میں، ہم سب خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر سکیں۔ ہو سکتا ہے اس وبا کے عرصہ میں آپ چرچ نہیں گئے، یا پھر آپ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے نہیں جا سکے، اس لیے آپ پاک عشاء میں شامل نہیں ہو سکے۔ اب آئیے مسیح کے بدن کے طور پر ایمانداروں کے ایک گروہ کی صورت میں خداوند کی پاک میز کے پاس چلیں اور لطف اٹھائیں، کیونکہ یسوع مسیح ہم سب ایمانداروں کو اپنی میز پر بلا رہا ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ جو بات مجھے خداوند سے پہنچی وہ بات میں نے تم سب کو بھی پہنچا دی، کیونکہ جس رات خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، اور خداوند خدا کا شکر کر کے اس روٹی کو توڑا اور ان کو دے کر کہا، یہ میرا بدن ہے جو تم سب کے لیے توڑا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اے خداوند یسوع، ہم اس روٹی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا بدن ہم سب کے لیے توڑا گیا، اور وہ سب اذیت اور دکھ جو تو نے اس سبب سے سہے کہ ان کے وسیلے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا، اور یہ کہ اس قربانی کے وسیلہ باپ کے ساتھ ہم دوبارہ مل جاتے۔ تیرے شکستہ بدن کے لیے تیرا شکر ہو۔ اب آئیے اس روٹی کو توڑیں اور خدا کا شکر کریں اور اسے کھائیں۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالے کو لیا اور یہ کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی تم اسے پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں یہودی تاریخ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس میں ایک دن کفارے کا دن ہوتا تھا، جس میں سردار کاہن گناہوں کی معافی کے لیے قربانی گزرانتا تھا، اور پھر اس خون کو لے کر وہ پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا اور اس کو وہاں چھڑکتا تھا، اور اس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا۔ لیکن آج یسوع مسیح نے خود آگے بڑھ کر کوہ کلوری پر اپنے پاک خون کو بہا کر ہمیشہ کے لیے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، تاکہ آپ سب اور میں حصہ بن سکیں خداوند کے اس نئے عہد کا جو بہت خوبصورت، بہت بڑا
اور بہت ہی شاندار ہے، اور اس نے ہمیں اس نئے عہد میں شامل کیا ہے تاکہ ہم اس کا مکمل لطف اٹھائیں۔ اور اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس حقیقت میں ہمیں اطمینان اور یقین ڈھونڈنا ہے کہ ہم اس کے خون کے نئے عہد کا حصہ ہیں، اور یہ کہ یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ ہمیں اس عہد میں باندھا ہے۔ اے خدا قادر مطلق، تیری تعریف ہو۔ دیکھیں، آج اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خوشی منائیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آؤ خوشی منائیں، اس بات کے لیے کہ یسوع نے نہ صرف اپنا خون بہایا اور اپنے عہد میں شریک کیا، اور متی کی انجیل میں اس نے فرمایا، میں انگور کے شیرے کو دوبارہ پھر نہ پیوں گا جب تک کہ تم میرے ساتھ پھر سے اکٹھے نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا آج ہمارے پاس خوشی منانے کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ جلد، بلکہ بہت جلد، ہم اپنے خداوند کے ساتھ ہوں گے اور یہ شیرہ پئیں گے اس کی پاک حضوری میں۔ اے یسوع، تیرا شکر ہو تیرے خون کے بہائے جانے کے لیے، تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کیا۔ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ آج اس نئے عہد کا حصہ ہیں۔ ہم تیرے خون کے بہائے جانے کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب ہم اس شیرے کو پیتے ہیں تو خداوند اس کے وسیلہ تو ہمارے بدنوں کو برکت دینا۔ آمین۔ ہاللویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو۔ پیارے دوستو، بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ میں اور ٹریزا ہم بہت خوش ہیں۔ ہم اگلے ہفتے پھر آپ کا انتظار کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ کسی طریقے سے ہم آپ کی حوصلہ افزائی کر پائیں گے، اور خدا کے کلام سے ہم سب ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ ہم خداوند سے آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اس کا چہرہ آپ پر جلوہ گر ہو اور اس کا جلال آپ کے چاروں طرف ہمیشہ موجود رہے، اور استثنا 28 باب کے موافق آپ ایک بابرکت شخص ہوں۔ آپ کے باہر جاتے وقت اور آپ کے گھر آتے وقت خداوند کی برکات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، اور خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہے آپ کی زندگی کے ہر ایک دن میں۔ ہاللویہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں آپ سے اس مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو اپنے فیس بک پیج پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح یہ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ہمیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا۔